السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود استاد محترم قرآنی اسکالر جناب انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ آج آپ کے لیے سوال لائے ہیں، بلکہ سوال کروں گا استاد محترم سے کہ قرآن مجید کی روشنی میں تفصیل و تشریح فرمائیں معجزہ یا معجزات کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اس پہ پوری تفصیل سے انشاءاللہ میرے استاد محترم انجینئر محمد طفیل شاد صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب السلام علیکم۔ آپ کا ایک سوال تھا معجزات کے بارے میں، تو وہ ابھی پینڈنگ تھا، تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کیا جائے۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج 25 اگست ہے، دن ہے جمعرات کا اور سن ہے 2022۔ آج ہمارا موضوع ہوگا قرآن کریم اور معجزات۔ تو سب سے پہلے ہم معجزے کو ایڈریس کرتے ہیں کہ معجزہ کی کیا چیز ہے۔ معجزہ اس کا جو ثلاثی مجرد ہے یا جس کو روٹ کہتے ہیں وہ عین، جیم اور زے۔ عجزن کے اصلی معنی کسی چیز سے پیچھے رہ جانے کے ہیں یا اسے ایسے وقت میں حاصل کرنے کے ہیں جبکہ وہ بالکل تو عجزن کا معنی ہے کسی چیز سے پیچھے رہ جانے کا یا ایسے وقت میں حاصل کرنے کے ہیں جبکہ وہ بالکل ہاتھ سے نکل رہا ہو۔ لیکن عام طور پر یہ لفظ کسی بات سے قاصر رہ جانے اور اسے کرنے کی طاقت نہ کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بنیادی معنی ہیں کمزوری، کسی چیز کا پچھلا حصہ یا پیچھے رہ جانا، یہ عجزن کی دلیل ہے۔ تو اجزا بوڑھے آدمی کے سب سے آخری بچے کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے متعلقہ جو لفظ ہے عجوز استعمال ہوا ہے، عجوز عقیم 51/29، تو بوڑھی یا کمزور اور ضعیف عورت کے لیے آیا ہے۔ اس کے علاوہ 54/20 اعجاز نخل، اعجاز نخل کے معنی ہے کھجور کے درختوں کے جڑ والے تنے۔ تو 8/59 میں آیا ہے انہم لا یعجزون، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تو باقی معاجزین بھی قرآن کریم میں آیا ہے 22/51، ایک دوسرے کو شکست دینے اور بے بس کرنے کی کوشش کرنے والے۔ قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ غلط روش پر چلنے والے شخص جو جی میں آئے کر لیں وہ کبھی قانون الہیہ کو شکست نہیں دے سکتے۔
جو قانون انسانوں سے شکست کھا جائے وہ اللہ کا قانون کیا ہوا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر انسانوں کی جماعت اس قانون کے نفاذ کی کوشش کرے تو وہ اپنے نتائج انسانی پیمانوں کے مطابق جلدی سامنے لے آتا ہے، اور اگر وہ کائناتی طریقے پر کار فرما رہے تو اس کے نتائج کائناتی پیمانوں کے مطابق برآمد ہوتے ہیں، جن کی روح سے ایک ایک یوم جو ہے وہ ہزار ہزار سال کا بھی ہوتا ہے۔ تو شکست اس قانون کو کبھی نہیں ہو سکتی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے متعلقہ جو آیت ہے سورہ الانعام، اور آیت ہے 110۔ تو اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے زمانہ رسالت کے منکرین اسلام کے متعلق یہ اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ وہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر یہ مدعی رسالت کوئی خلاف فطرت کام دکھائے، یعنی اگر کوئی معجزہ دکھا دے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس کا مفہوم، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ جائے تو وہ ضرور اس ضابطہ حیات یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اے رسول آپ کہہ دیجئے گا کہ سوائے اس کے کہ کوئی بات نہیں کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہیں اور اس کا تمہیں شعور نہیں ہے، سوائے اس کے نہیں کہ یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس معجزات آ بھی جائیں، اس کا ذکر 17/90 سے 93 تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو اگر معجزات ان کے پاس آ بھی جائیں تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ معجزات وہی طلب کرتے تھے جو کائنات کو اللہ تعالیٰ کے معجزے نہیں مانتے۔ لفظ اس میں جو آیا ہے آیتن کا لفظی معنی ہے نشانی، جس کو انگلش میں ہم سائن کہتے ہیں، SIGN۔ تو قرآن کریم نے تو قوانین جاریہ کے مشاہدات عالم کو آیاتن یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا ہے، 30/20-28۔ لیکن روایتی تراجم میں آیتن کا معنی لیا جاتا ہے معجزہ۔ اس طرح اس آیت کا معنی اگر معجزہ بھی لیا جائے، جو کہ 30/20-28 میں آیا ہے، تو نوع انسانی کا مٹی میں سے پیدا ہونا اور پھر ہم جنس جوڑوں سے افزائش نسل ایک معجزہ ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، 30/20-21۔ پھر آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا معجزہ ہے، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کا آنا معجزہ ہے۔ نیز قرآن نوع انسانی کے رنگوں اور زبان کا اختلاف جو ہے
وہ معجزہ ہے جو 30/22 میں آیا ہے، ان فی ذالک لآیۃ للعالمین۔ پھر انسانوں کا تھک جانے کے بعد رات کو بھی سو جانا اور دن کو بھی سو جانا، دن کے وقت روزی تلاش کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے 30 اور 23 میں بتایا ہے، ان فی ذالک لآیۃ لآیۃ لقوم یسمعون۔ پھر بجلی کا دکھانا، اس میں نقصان کا خوف اور فائدوں کا طمع موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ پھر آسمان سے پانی برسانا، اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کر دینا بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، 30/24۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سے معجزے ہیں۔ پھر زمین سمیت جملہ کرۂ سماوی کا الگ الگ کشش ثقل کے ذریعے اللہ کے قانون کے مطابق اپنے اپنے مدار پر محو گردش رہنا، زمین کی محوری گردش کے ساتھ دن رات کا پیدا ہونا، اس کی مداری گردش کے ساتھ موسموں کا تغیر و تبدل بھی اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، 30/25۔ اسی طرح جغرافیہ اور سائنس اللہ کے معجزے ہیں۔ اگر لفظ آیت کا معنی معجزہ لیا جائے تو یہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، سارے طبی اور سائنسی قوانین جاریاں جو ہیں، یہ معجزات ہیں۔ قرآن کریم میں معجزے کا لفظ نہیں آیا۔ قرآن کریم میں معجزے کا لفظ اس لیے نہیں لایا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو عاجز کر کے مومن بنانا نہیں چاہتا۔ اس نے انبیاء کرام کے ذریعے اپنی کتابوں میں دلائل قاطعہ نازل فرما دیے ہیں، جن پر غور کر کے ہر شخص خود ایمان لائے یا کفر کرے۔ لا اکراہ فی الدین، 2/256۔ لکم دینکم ولی دین، 109/6۔ تو زمانہ رسالت کے منکرین قرآن کریم کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ اس کا جو اردو ترجمہ ہے، انہوں نے کہا کہ اے رسول، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں چشمہ نہ بہا دیں، یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ تیار ہو جائے، اس میں نہریں بہہ نکلیں، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیں، یا اللہ اور ملائکہ ہمارے سامنے آ جائیں، یا آپ کا گھر سونے کا بن جائے، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں، پھر ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ آسمان سے لکھی لکھائی کتاب لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ اے رسول، کہہ دیجئے گا کہ میرا رب ان چیستانیات سے پاک ہے۔ حل کنتا الا بشر رسولا، 17/92-94۔ تو اب اس سے حاصل کلام یہ ہے کہ قوم نے یہ جو جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، خارق عادات معجزہ طلب کیے، مگر ان کا مطالبہ یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ اپنے قوانین جاریہ کے
خلاف نہیں کرتا 50/29 اور میں بشر رسول ہوں، تمہارے مطالبات میرے احاطہ اختیار سے باہر ہیں۔ حضرت موسیٰ کی طرف منسوب معجزات عصا کے متحد دریا میں ڈنڈا مار کر راستے بنا دینے کی حقیقت جو ہے، یہ بھی اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ فرقنا بکم البحر، اور اس کی جو تفسیر ہے اضرب بعصاک البحر، تو وہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو اب اللہ تعالی کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ معجزات کے ضمن میں کہا جاتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر 3/165، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پہلے تو اس جملہ 3/165 کا معنی ہی غلط لیا گیا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندازے، پیمانے اور قوانین متعین کرنے والا ہے۔ وہ اپنے متعینہ قوانین کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ جو پابندیاں اس نے اپنے آپ پر لگائی ہیں ان کا وہ پورا پاس کرتا ہے۔ جھوٹ نہیں بول سکتا، کھا پی نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بول و براز نہیں کر سکتا، اولاد نہیں پیدا کر سکتا، حتیٰ کہ لاکھوں نبی رسول بھیجنے والا اب آخری رسول کے بعد اس دنیا میں کوئی ایک نبی بھی نہیں بھیج سکتا۔ تو ان الفاظ کے ساتھ وہ اپنے قوانین کو ہرگز توڑنے والا نہیں ہے۔ اس سیدھی سادی بحث پر غور نہ کرنا اور کفر بازی کی اس پرانی روش پر قائم رہنا، جس کی بدولت نہ کوئی مکتبہ فکر کفر کے فتووں سے بچ سکا اور نہ کسی مکتبہ فکر کا کوئی بڑا، یہ پرانی ضد اور تعصب کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو ہم نے اس آیت میں جو ہم نے تلاوت کی تھی 6/110، اس میں ہم غور کرنے کے بعد ہم دیکھ چکے ہیں کہ قوم نے کہا تھا کہ اگر ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کے جواب میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر بفرض محال ان کے پاس کوئی معجزہ لے آیا جائے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اسی کے متعلق جو آگے والی آیت ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ 6/111، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم سے مراد اللہ، اور ہم ان کے اذہان کو، ان کی نگاہوں کو عقل و بصیرت سے الٹے ہوئے پایا ہے، جیسے وہ پہلی مرتبہ اس قرآن یعنی متوازن و مکمل ضابطہ حیات کا انکار کر دیا اور اللہ نے انہیں ان کی سرکشی میں سرگردان پایا ہے۔ اس آیت میں نقلب افئدتہم و ابصارہم کا یہ معنی صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں اور نگاہوں کو الٹتا رہتا ہے۔ اللہ یہ کام نہیں کرتا، یہ کام انسان کا اپنا ہے۔ وہ انہیں خود بدل کر سیدھے راستے پر آ جائے،
یا الٹا راستہ اختیار کر لے۔ یہاں نقلبو فعل مضارع جمع متکلم باب تفعیل سے ہے، تو جس کے خاصہ وجدان کے مطابق یہ ترجمہ صحیح ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ سرکشوں کے ذہنوں اور نگاہوں کو الٹا ہوا پاتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہم نہیں الٹتے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا ذہن نہیں الٹتا، وہ خود اپنا ذہن جو ہے وہ الٹتے ہیں۔ آیت نمبر 6/112 یہ اسی کا سلسلہ ہے جو لوگ طلبگار ہیں ان معجزات کے متعلق، تو یہ مزید اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر معجزوں کے طلبگاروں کی طرف ہم ان کے ذہنی فرشتے 25/7 یعنی ڈرانے والے نازل کر دیں اور ان کے ساتھ مردے کلام کرنے لگیں، اور ہم ان کے سامنے ان کی ہر مطلوبہ چیز اکٹھی کر دیں، تو پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہ ہوں گے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون مشیت کے مطابق چاہے کہ وہ خود حقائق کو تسلیم کر کے خود ایمان لائیں، لیکن ان کی اکثریت جہالت ہی کو شعار بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں جو قرآنی ملائکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخفی قوتیں ہیں، یہ یعنی ہڈن فورسز ہیں، یونیورسل فورسز ہیں، جو آسمانوں اور زمین میں ہر جگہ بکثرت موجود ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، جنود السماوات والارض ہیں۔ عوام نے اپنے ذہنی ملائکہ کا مطالبہ کیا چونکہ وہ لوگوں کے ذہنی تخلیق ہیں، یعنی لوگوں کی ذہن کی اپنی پیداوار ہیں، اس لیے انہیں بھی قوانین جاریہ کی مخالف فہرست میں شمار کیا گیا ہے۔ سلسلہ درس کی اس اگلی آیت مجیدہ میں بھی معجزات طلب کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جنوں اور انسانوں میں سے شیطان ہیں جو انبیاء سلام علیہ کو پریشان کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹی خود تراشیدہ باتیں سکھایا کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ یہ ہم نے آیت پڑھی ہے 6/113۔ اور اسی طرح ہم نے معجزات مانگنے والوں کو پایا ہر نبی کے لیے دشمن بنے ہوئے، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، شیطانوں کو جو نبیوں کو تنگ کرنے کے لیے اور سادہ لوگ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی جھوٹی باتیں سکھاتے تھے کہ نبی وہ ہوتے ہیں جو معجزے دکھائیں، اور اگر آپ کا رب زبردستی چاہتا تو وہ لوگ ایسا نہ کرتے، پس آپ انہیں بھی چھوڑ دیجئے اور اسے بھی جو انبیاء کے متعلق معجزات کا عقیدہ اس لیے گھڑتے ہیں تاکہ لوگ نبیوں پر ایمان نہ لے آئیں۔
اس میں کذالک جعلنا، تو جعلنا کا ہم، یعنی اللہ نے شیطانوں کو نبیوں کے دشمن بنایا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں خاصا وجدان ہے کہ دشمن پایا صحیح ہے۔ اور اسی طرح شیاطین انسانوں اور جنوں میں سے یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو لوگوں کو سکھاتے تھے کہ نبیوں سے معجزے مانگیں۔ تیسرا نقطہ اس میں یوں ہی بعضہم الی بعض، وہ لوگ خود گڑی ہوئی جھوٹی باتیں ایک دوسرے کو سکھاتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو قوانین جاریہ کی مخالفت کر کے دکھائے، تو آنن فانن زمین سے چشمہ جاری کر دے، کھجوروں انگوروں کا باغ لگا دے، اس کا گھر سونے کا بن جائے، آسمان پر چڑھ جائے اور اوپر سے لکھی لکھائی کتاب لا دے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا ذکر 17/90 اینڈ 91، 17/90 اینڈ 91 اس میں ذکر آیا۔ پھر جو لفظ یہاں آیا زخرف القول کا لفظی معنی ہے ایسی بات جس پر سونے کا پانی چڑھا ہو، یعنی جس سے حقیقت کے خلاف دھوکہ لگ جائے۔ تو اس میں ایک لفظ اس میں ہے لو شاء ربک، میں لفظ شاء سے قانون مشیت الہی مراد ہے، اور کسی کو زبردستی ہدایت دینا یا گمراہ کرنا اللہ تعالیٰ کے قانون مشیت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، 18/29۔ تو یہ کسی کا جس کا جی چاہتا ہے وہ ایمان لاتا ہے، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ ان کا انکار کر دیتا ہے۔ ذرہم وما یفترون، تو یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کو حکم دیا ہے کہ آپ معجزے طلب کرنے والوں سے الگ ہو جائیں، اور انہوں نے معجزات کا عقیدہ گھڑا ہے اس سے بھی الگ ہو جائیں۔ تو اس معجزات کی بحثوں میں ضیاع وقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر قوانین جاریہ کے خلاف ہو سکتا تو نہ طوفان نوح کے لیے کشتی بنوائی جاتی 11/37، اور نہ حضور کو فوجی قوت تیار کرنے کا حکم دیا جاتا 8/60۔ تو آج کے معجزات کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ہم یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ کوئی خارق عادت چیز جو ہے وہ واقعہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو معجزے ہیں وہ اس کے جو آیات ہیں وہ عملی طور پر کائنات میں جو پائی جاتی ہیں، اگر اسی کو سمجھ لیا جائے تو وہ کافی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معجزے کا لفظ جو ہے وہ قرآن کریم میں نہیں لکھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ حاضرین و سامعین آج کا جو موضوع ہے قرآن کریم اور معجزات، اس کے متعلق سمجھ چکے ہوں گے۔ تو آج کی محفل میں بس اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا موضوع معجزہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔